ذروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم ڈاکٹر بابر رشید صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع اکاڑا، جناب چودھری شوکت چدر صاحب مرکزی صدر جے آئی کسان بورڈ پاکستان، امیدوار صوبائی اسمبلی پی پی 184، جناب ڈاکٹر غلام نبی صاحب جو آج کے ہمارے پروگرام کے میزبان ہیں، محترم بھائی ثناء اللہ فہیم صاحب، جناب عرفان بھنڈاری صاحب، محترم بھائی حق نواز ڈوگر صاحب، یاسر محمود صاحب اور راجو بال کے ہمارے ہر دل عزیز رہنما جناب شبیر سلیم صاحب، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے جماعت اسلامی حجرہ شاہ مقیم کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کی اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اور آپ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں۔ آپ جس جذبے کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اور جس شوق کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ سب کے دلوں میں محبت رسول ہے، آپ سب کے دلوں میں عشق رسول ہے، اور ہم سارے اس بات کے متمنی ہیں کہ کل قیامت والے دن ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے دست مبارک سے جام کوثر ملے اور ہمیں ان کی شفاعت مل جائے۔ میرے دوستو، ربیع الاول کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے اور ربیع الثانی کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھیے حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت تو ربیع الاول میں ہوئی ہے، لیکن آپ کی سیرت طیبہ کے لیے تو ہر مہینہ، آپ کی حیات مبارکہ کے لیے تو ہر دور، اور آپ کی رہنمائی کا تو ہر زمانہ محتاج ہے۔ میرے دوستو، آقا کریم علیہ السلام 1,24,000 نبیوں کے سردار ہیں، آپ ہادی کامل ہیں، آپ رہبر انسانیت ہیں، آپ محسن انسانیت ہیں،
آپ امام الانبیاء ہیں، آپ امام المرسلین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ امام المجاہدین ہیں، آپ شافی محشر ہیں، آپ پیغمبر انقلاب ہیں، آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی امتوں میں ایک نبی آتا اور وہ اپنی مدت پوری کر کے واپس اللہ کی طرف پلٹ جاتا، اور اللہ تبارک و تعالی اگلی قوم کے لیے کسی نئے نبی کا انتظام کر دیتے، اللہ کسی اور نبی کو بھیج دیتے، اور وہ نبی آ کر کے پھر سے اللہ کی توحید کا پیغام دیتا، پھر سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف پکارتا، پھر سے اللہ کے بندوں کو حق کی طرف بلاتا۔ لیکن میرے دوستو، آقا کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ قیامت کی صبح تک کے لیے اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور آقا کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے بغیر اسلام کی عمارت محفوظ نہیں رہتی۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کے اندر کوئی درار پڑ جائے تو میرے دوستو، نہ قرآن محفوظ ہے، نہ اسلام محفوظ ہے، نہ نماز محفوظ ہے، نہ روزہ اور حج اور زکوٰۃ محفوظ ہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت یعنی آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ دعویٰ مسلمہ کذاب کرے، یہ دعویٰ اسود انسی کرے، یا یہ دعویٰ دور حاضر میں انگریز کی گود میں بیٹھ کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کرے، کذاب وہ کرے، میرے دوستو یہ سارے جھوٹے اور کذاب ہیں۔ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ہم ساری امت یہاں بوڑھے اور نوجوان ہم اکٹھے ہو کر کے اعلان کر رہے ہیں، ہم آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ پہ پیرا دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہاتھ اٹھا کے کہیں نا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت کی صبح تک کے لیے اب کوئی اور نبی نہیں آنا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزرنے کے باوجود میرے دوستو اب دور حاضر میں حق کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ باطل کے مقابلے میں اللہ کی کبریائی کو بلند کون کرے گا؟ شیطان کے مقابلے میں اللہ کی کبریائی کو بلند کون کرے گا؟ اور میرے دوستو، شیطان کی تہذیب اور شیطان کے نظام کے مقابلے میں اللہ کے نظام کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ حجرہ شاہ مقیم کے غیور مسلمانوں، پہلی امتوں میں تو انبیاء آ جایا کرتے تھے، لیکن اب یہ کام کس نے کرنا ہے؟ تو سنیے، اس کا جواب یہ ہے، اب یہ کام اور یہ فرض اس امت نے سر انجام دینا ہے، اس امت نے سر انجام دینا ہے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، جنہوں نے اقرار کیا ہے اللہ ہمارا رب ہے، جنہوں نے اقرار کیا ہے حضور علیہ السلام میرے نبی ہیں، جنہوں نے ایمان لایا ہے ہم یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری اور فرض ہے کہ اب وہ روئے زمین پہ آقا کریم علیہ السلام کے مشن کے علمبردار بنیں گے۔ اب انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضور علیہ السلام کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ کام صرف کسی مولوی صاحب کا نہیں، صرف کسی قاری صاحب کا نہیں، صرف مفتی صاحب کا نہیں، بلکہ یہ فرض ہر اس کے ذمہ ہے، کوئی انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی چودھری ہو، کوئی وڈیرا ہو، کوئی کسان ہو، میرے دوستو، یا معاشرے کے اندر اس کی جو حیثیت بھی ہو، وہ حضور کا امتی ہے، وہ ان کا کلمہ پڑھتا ہے، تو یہ اس کے ذمہ فرض
ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے مشن کا علمبردار بنے، ان کے پیغام کا علمبردار بنے، ان کے پرچم کو تھامنے والا بن جائے۔ آج میرے معاشرے کا المیہ ہی یہی ہے، میرے معاشرے کی دردناک کہانی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اٹھا کر کے یتیموں کے حوالے کر دیا۔ ہم نے سمجھا یہ کام غریبوں کا ہے، یتیموں کا ہے، لاوارثوں کا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ اللہ کا دین اور محمد رسول اللہ کی شریعت یہ بزدلوں کے لیے نہیں آئی، یہ تو بہادروں کے لیے آئی ہے، جرأت مندوں کے لیے آئی ہے، غیرت مند لوگوں کے لیے آئی ہے، حق کے لیے کھڑے ہونے والوں کے لیے آئی ہے، اور باطل کے مقابلے میں سینہ سپر ہونے والوں کے لیے آئی ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی جب سیرت النبی کا پروگرام کرتی ہے، ہم محض سیرت کو بیان نہیں کرتے، ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جو نظام لے کے آئے وہ نظام اللہ کی زمین پہ قائم ہونے کے لیے آیا ہے، غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اس نظام کو قائم کرنا ہے، اس نظام کو غالب کرنا ہے۔ اور سنیے میرے دوستو، یہ بھی اس خطے کے اندر انگریز نے ایک لمبا عرصہ حکمرانی کی، اور وہ یہاں غلامی کے بیج بو گیا۔ ہمارے ذہنوں کے اندر غلامی کی وہ ایسی تہ بٹھا کے چلا گیا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس نے ایک فتنہ یہ بھی پیدا کیا۔ اس نے کہا اسلام مسجد کے لیے آیا ہے، مسجد کی چار دیواری کے لیے آیا ہے، مسجد میں آؤ تو اللہ کی بندگی کرو، یہ تمہارا اسلام پورا ہو گیا۔ مسجد سے باہر نظام میرے دوستو، وہ نظام حکومت ہو، وہ نظام عدل ہو، وہ نظام معیشت ہو، وہ نظام تہذیب و تمدن ہو، وہ نظام تعلیم و تربیت ہو، وہ سارے کا سارا نظام شیطان کے سپرد کر دو، شیطان کے حوالے کر دو، اور انسان کی زندگی کو دو رنگی کے اندر تبدیل کر دو۔ یہ حصے بکھرے اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کو پورے کے طور پہ قبول کرو۔ اس لیے میرے دوستو، میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اور میرے دوستو یاد رکھیے، اسلام کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا، اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کرنا، اسلام کے غلبے کے لیے اپنی توانائی اور صلاحیتیں لگانا، اسلام کے غلبے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، وہ آپ کا مال ہو، وہ آپ کی اولادیں ہوں، وہ آپ کی جان ہو، یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں پیش کرنا، یہ محبت رسول ہے، یہ عشق رسول ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام مکہ کی سرزمین پہ آپ نے دعوت اللہ کا آغاز کیا۔ اس دعوت اللہ کے نتیجے میں حجرہ شاہ مقیم کے لوگوں، اس دعوت اللہ کے نتیجے میں جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا وہ ظلم کی چکی میں پیسے گئے، ان پر تشدد کیا گیا، ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے، ہم جانوں کی قربانی دے سکتے ہیں لیکن حضور کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، حضور کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ مکہ سے جو سفر شروع ہوا مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ میں ابھی جدڑ صاحب ریاست مدینہ کی بات کر رہے تھے۔ میرے دوستو، مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے دلوں کو نرم کر دیا، آپ کے لیے دلوں کو کھول دیا، اور اہل مدینہ نے اپنے بازو آپ کے لیے کھول دیے۔ آپ مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ پہنچ کر کے آپ نے اسلام کے احکامات کو، آپ نے اللہ کے احکامات کو، آپ نے اسلام کے مبارک نظام کو مدینہ کی سرزمین پہ قائم کیا۔ اور مدینہ کی پہلی ریاست وہ ہے جس کے حکمران کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حکمران ہیں، لیکن آج کی دنیا میں ایک سیکولر طبقہ، ایک بے دین طبقہ جو مختلف پارٹیوں کے اندر ہے، ہم اسلام کی بات کریں، ہم اسلام کے نظام حکومت کی بات کریں، ہم اسلام کے غلبے کی بات کریں تو کہتے ہیں یہ اسلام
اسلام کے نام پہ سیاست کی جا رہی ہے۔ ارے ظالموں، تم شیطان کی بنیاد پہ سیاست کرو، تم شیطان کے نظام کے لیے سیاست کرو، اور تم شیطان کے کلچر کو قائم کرنے کے لیے سیاست کرو، تم غلط ہو۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کو لانے کے لیے سیاست کی بات کر رہے ہیں، اور یہ عین میرے حضور کے لائے ہوئے نظام کا تقاضا ہے۔ یہ سیاست محمدی ہے، یہ دین محمدی ہے میرے دوستو۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں جو اسلامی حکومت قائم کی، آپ اندازہ لگائیے اس وقت بھی دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک طرف کسریٰ ایران تھا، دوسری طرف سلطنت روم تھی۔ دو بڑی طاقتیں، دو بڑے حکمران، دو بڑی فوجیں، اور بیچ میں چھوٹی سی مدینہ منورہ کے اندر ابھرتی ہوئی اسلامی ریاست جس کے حکمران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میرے دوستو، آپ امت کی بنیاد رکھ رہے ہیں، آپ ایمان کی شمع کو جلا رہے ہیں، آپ تنکا تنکا اکٹھا کر رہے ہیں، آپ اپنی امت کو بنا رہے ہیں، امت کو بنا رہے ہیں۔ میرے دوستو، امت کو توڑنے کے لیے نہیں، امت کو ٹکڑوں میں بانٹنے کے لیے نہیں، اسے امت واحدہ بنانے کے لیے، ایک امت بنانے کے لیے۔ آج میرے ملک کا المیہ یہ بھی ہے، یہ بھی المیہ ہے کہ وہ امت جس کا کلمہ ایک ہو، جس کا دین ایک ہو، جس کا نبی ایک ہو، جس کا کعبہ ایک ہو، جس کا قرآن ایک ہو۔ میرے دوستو، آج اس امت کو مسلکوں کی بنیاد پہ بانٹا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی اس امت کو اکٹھا کرنا چاہتی ہے، متحد کرنا چاہتی ہے، ہم امت کو ایک کرنا چاہتے ہیں، اور میرے دوستو، اس امت کو اکٹھا کر کے ہم باطل کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانا چاہتے ہیں، باطل کے مقابلے میں اس امت کو امت واحدہ بنانا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے اس اسلام کو کیسے غالب کیا، کیسے جد و جہد کی۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں محبت تو اللہ کے رسول سے ہے، لیکن ساتھ میں ساتھ سیکولر لوگوں کو دوں گا، ساتھ بے دین لوگوں کا دوں گا، طاقتور انہیں بناؤں گا، اختیار ان کے ہاتھ میں دوں گا، لیکن محبت مجھے اللہ کے رسول سے ہے۔ نہیں میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جیو تو حق کے لیے جیو، مرو تو حق کے لیے مرو، ساتھ دو تو حق کا، گواہی دو تو حق کے لیے، جیو تو حق کے لیے۔ اور مجھے بتلاؤ کہ حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ سارے تیار ہیں انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام احد کے میدان میں ہیں، احد کے میدان میں، اور احد کے میدان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے پاروں میں آج بھی محفوظ کر کے رکھا ہے۔ کیوں محفوظ کیا؟ تاکہ قیامت کی صبح تک کے لیے میری امت کے لوگ اس تذکرے کو پڑھیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے آقا کی سیرت طیبہ کو دیکھیں۔ احد کے میدان میں کیا ہوا؟ احد کے میدان میں میرے دوستو، احد کے میدان میں 3000 کفار مکہ آ گئے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکلے، اپنی امت کی حفاظت کے لیے نکلے، دین کی حفاظت کے لیے نکلے۔ میرے دوستو، یہ میدان احد میں پہنچے، اور احد کے میدان میں 70 صحابہ احد کے میدان میں جام شہادت نوش کر گئے۔ احد کے شہداء میں کون ہیں؟ احد کے شہداء میں کہیں عمر بن جموح ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں۔ عمر بن جموح بوڑھے صحابی تھے، ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ جانے لگے، ان کے 4 بیٹے اللہ کے رسول کے دائیں بائیں شانہ بشانہ احد کے میدان کی طرف جا رہے تھے۔ بیٹوں نے کہا، ابا جان آپ نہ جائیے، ہم آپ کے 4 بیٹے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، عمر بن جموح نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، بیٹو تم نے اپنے لیے جانا ہے، میں نے اپنے لیے جانا ہے، مجھے مت روکو۔ عمر بن جموح گھر سے نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دوستو گھر سے نکلے، اپنے ہاتھ یوں اٹھائے اور اپنے رب سے دعا کی، اللہم ارزقنی
شہادتن فی سبیلک، اللہ میں تیرے راستے میں نکل رہا ہوں، اللہ اپنے راستے میں مجھے قبول کر لینا، ولا تردنی الی اہلی خائبہ، اللہ مجھے اپنے گھر کی طرف واپس مت لٹانا، ناکام واپس مت لٹانا۔ یہ احد کے میدان میں پہنچے، ریاست مدینہ ایسے نہیں قائم ہو گئی تھی۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم تو ریاست مدینہ کے لیے ساتھ دینے کے لیے، ایک ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ووٹ برادری کے نام پہ پڑے گا، یہ مفاد کے نام پہ جائے گا، یہ کسی نہ کسی مفاد کے لیے دوں گا۔ میرے دوستو، وہاں کیا عالم ہے، وہاں ریاست مدینہ کیسے قائم ہوئی؟ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام احد کے میدان میں ہیں، اور عین اس موقع پہ جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی، تیر آقا کریم علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے تھے، عمر بن جموح کھڑے، ایک ٹانگ سے لنگڑاتے ہوئے دوڑتے ہوئے آگے آئے، آقا کریم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میرے دوستو، دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، تیر آتے تھے، جسم میں لگتے تھے، 70 سے زائد تیر لگے اور جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا، خون کے فوارے پھوٹے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کا دفاع کیا۔ تہیا کرتے ہیں نا، ہم بھی حضور کی ختم نبوت کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، حضرت عمر بن جموح جامِ شہادت نوش کر گئے، احد کے میدان میں جامِ شہادت نوش کر گئے۔ اسی احد کے میدان میں غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ موجود ہیں، جو احد کے میدان میں جامِ شہادت نوش کر گئے۔ اور اسی احد کے میدان میں نوجوانوں، مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کا شہزادہ، جسے جو ایک دفعہ خوشبو لگاتا تھا دوبارہ نہیں لگاتا تھا، جو کپڑے ایک دفعہ پہنتا تھا دوبارہ نہیں پہنتا تھا، لیکن یہ وہی مصعب بن عمیر ہیں، مکہ کا شہزادہ ہے۔ آج اللہ کے رسول نے اسلام کا پرچم ان کے ہاتھوں میں تھمایا ہے، اگلی صفوں میں ہیں، ایک طرف کا بازو کٹا، دوسرے بازو سے اسلام کے پرچم کو تھام لیا، پھر بازو دوسرا بھی کٹ گیا، کٹے ہوئے بازو اسلام کے پرچم کو سینے سے لگا لیا، حملہ پھر ہوا، مصعب بن عمیر احد کے میدان میں جامِ شہادت نوش کر گئے۔ میرے دوستو، یہ وہی مصعب بن عمیر ہیں، اللہ کے رسول ان کے چہرے پہ آئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، کہا اللہ یہ تیرا کیسا عجیب بندہ ہے، کبھی مکہ کا شہزادہ تھا، آج کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں، سر کو ڈھانپتے ہیں، پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کو ڈھانپا جاتا ہے، سر ننگا ہو جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، ان کے سر کے اوپر کپڑا دے دو، ان کے پاؤں کے اوپر گھاس کو رکھ دو، انہیں اللہ کے حوالے کر دو۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ مدینہ کی ریاست ایسے قائم نہیں ہوئی تھی۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اسی احد کے میدان میں آقا کریم علیہ السلام کے سامنے جب وہ منظر آیا، ادھر کفر کی فوجیں، سامنے 70 صحابہ کے لاشیں، حضور علیہ السلام خود زخمی ہیں، اور اتنے میں ابو سفیان جو کفر کی فوجوں کا سپہ سالار تھا، اس نے ادھر سے بلند آواز سے کہا، آج ہم نے بدر کے دن کا بدلہ لے لیا ہے، آج ہم نے احد کے میدان میں لے لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سنا تو آپ نے کیا فرمایا میرے صحابہ، اس کے جواب میں بلند آواز سے کہو، تم بدر کے دن کا بدلہ کبھی نہیں لے سکتے، بدر کے تمہارے مقتول جہنم کا ایندھن بن گئے، احد کے ہمارے شہداء اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے، تم کبھی بدلہ نہیں لے سکتے۔ میرے دوستو، ابو سفیان نے ایک اور بار کیا، اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، آج عزا ہمارے ساتھ ہے، عزا تمہارے ساتھ نہیں ہے،
عزا کون تھا؟ مشرکین مکہ کا وہ بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سنا, کیا فرمایا؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں بلند آواز سے پکار کر کے کہو اللہ مولانا اللہ مولانا. اس آزمائش کی گھڑی میں بھی ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے, وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے, وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. میرے دوستو, اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, مدینہ کی اسلامی ریاست انشاءاللہ قائم کریں گے. ذرا کہیں نا انشاءاللہ قائم کریں گے. ان جھوٹوں کی طرح نہیں جنہوں نے مدینہ کی اسلامی ریاست کے الفاظ بھی استعمال کیے لیکن مقدس الفاظ کے ساتھ بھی عوام کو دھوکہ دیا, فریب کیا, فراڈ کیا. مدینہ کی اسلامی ریاست میں سود کی گنجائش ہو سکتی نہیں ہو سکتی. ان ظالموں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے نام مدینہ کی اسلامی ریاست کا لگایا, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 2018 میں انہوں نے اقتدار سنبھالا, پاکستان کی قوم 30,000 ارب کی مقروض تھی. 30,000 ارب. انہوں نے کہا کہ ہم تو اور قرض نہیں لیں گے, ہم تو باہر سے قرض نہیں لیں گے. قوم نے کہا چلیں اچھا ہے, کوئی تو آیا ہے جس نے غیرت کی بات کی ہے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ 3.25 سالوں میں آج پاکستانی قوم کی گردنوں میں ان کو 30,000 ارب کا قرض ملا تھا, آج 48,000 ارب. 48,000 ارب. یہاں بیٹھا ہوا یہ ننھا معصوم بچہ, یہ بھی 1,80,000 روپے کا مقروض ہے. جو بچہ کل پیدا ہوگا وہ بھی 1,80,000 روپے کا مقروض ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اغیار سے قرضہ لے رہے ہو, یہ قرضہ لے کر کے قوم کو بتلاؤ کہ یہ قرض کی بیڑیاں پہنا رہے ہو, غلامی کی بیڑیاں پہنا رہے ہو, قوم سے ان کی آزادی چھین رہے ہو, مہنگائی اور بے روزگاری کے سونامی کے اندر قوم کو ڈبو رہے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. مدینہ کی اسلامی ریاست کا کچھ تو لاج رکھتے, کچھ تو اس کی لاج رکھتے. میرے دوستو, مدینہ کی اسلامی ریاست میں عدالتوں میں ظلم نہیں ہوتا, عدالتیں انصاف کرتی ہیں, عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جماعت اسلامی کے پیش نظر کیا ہے؟ جماعت اسلامی ان سیاسی پارٹیوں کی طرح میرے دوستو وہ جتھوں کا نام نہیں ہے, گروہوں کا نام نہیں ہے, مفادات کی بنیاد پہ لڑنے والوں کا نام نہیں ہے, قومی خزانہ اور قوم کی امانتیں ہڑپ کرنے والوں کا نام نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں, اگر چاہتے ہو اس ملک میں امن ہو, اگر چاہتے ہو اس ملک میں سود کا خاتمہ ہو, سود کا خاتمہ ہو. اور سود کیا ہے؟ سود اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. سود کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. میرے دوستو, اگر سود کا خاتمہ چاہتے ہو, اور سود کا خاتمہ کیوں, اللہ نے سود کو حرام کیوں قرار دیا ہے, اس کی وجہ سنیے. سود کے نظام کے نتیجے میں چند خاندانوں کی جیبیں وہ تو راتوں رات بھر جاتی ہیں. چند خاندان تو اپنی دولت کے پہاڑ راتوں رات کھڑے کر لیتے ہیں, لیکن سود کے نظام کے نتیجے میں غریب آدمی کی جیب پہ ڈاکہ پڑتا ہے, راتوں رات ڈاکہ پڑتا ہے, راتوں رات غریبوں کو لوٹا جاتا ہے. یہ سود کے نظام کے نتیجے میں ہے. میرے دوستو, جماعت اسلامی کے پیش نظر یہ ہے, ہم سودی نظام کا خاتمہ کریں گے, سودی نظام کا خاتمہ کریں گے. جماعت اسلامی کے پیش نظر یہ ہے کہ ہم عدالتوں کے اندر جو ظالمانہ نظام ہے, جہاں انصاف ملتا نہیں ہے, انصاف بکتا ہے, عدالت کے دروازے غریب کے لیے سونے کی چابی سے کھلتے ہیں, سونے کی چابی سے کھلتے ہیں. ہم عدالتوں کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. میرے دوستو, ہم اس طبقاتی نظام کو, جس میں امیروں کے بچے, وزیروں کے بچے, مشیروں کے بچے وہ تو اعلیٰ ترین سکولوں میں پڑھیں, اور غریب کا بچہ 2.5 کروڑ بچے آج بھی پاکستانی قوم کے معصوم بچے, جن کے
کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب ہونی چاہیے تھی، وہ کہیں اینٹوں کے بھٹوں پہ ہیں، کہیں ہوٹلوں پہ ہیں، کہیں میرے دوستو گندگی کے ڈھیر پہ رزق تلاش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اصل سوال یہ ہے کہ میں اور آپ نے تو زندگی کا ایک حصہ گزار لیا ہے، اب ہماری زندگی تھوڑی باقی ہے، زیادہ ہم نے گزار لی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میری اور آپ کے بچے، میری اور آپ کی نئی نسل، یہ معصوم بچے جو یہاں بیٹھے ہوئے، ہم آنے والے وقت میں ان کو کیسا پاکستان دینا چاہتے ہیں؟ کیسا پاکستان دینا چاہتے ہیں؟ ایسا پاکستان جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، ایسا پاکستان جہاں رشوت اور سفارش کے بغیر کوئی کام نہ ہوتا ہو، ایسا پاکستان جہاں طاقتور اور مالدار وہ غریب کا جینا مشکل کر دے؟ کیا ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں یا ہم اسلامی پاکستان چاہتے ہیں؟ ہم خوشحال پاکستان چاہتے ہیں؟ جماعت اسلامی ایک خوبصورت پاکستان بنانا چاہتی ہے، خوبصورت پاکستان، اور اس پاکستان کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے میں تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ نے سب کو آزمایا، آپ نے سب کو دیکھا، آپ نے وڈیروں کو دیکھا، جاگیرداروں کو دیکھا، مفادات والوں کو دیکھا، پارٹی بدلنے والوں کو دیکھا۔ ارے اللہ کے بندو تہیا کرو کہ آئندہ کے لیے ووٹ دیں گے تو اسلام کے لیے دیں گے، اسلام کے نظام کے لیے دیں گے، حق کے لیے دیں گے، اور سنیے محبت رسول میں دیں گے، عشق رسول میں دیں گے۔ میرے دوستو انشاءاللہ سراج الحق کا نمائندہ جو بھی ہوگا، جو بھی ہوگا، جس کے ہاتھ میں ترازو ہوگا وہ سراج الحق کا نمائندہ ہوگا، اور جس کے ہاتھ میں ترازو ہوگا وہ اسمبلی میں ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ لڑے گا، جس کے ہاتھ میں ترازو ہوگا وہ قوم کے مال پہ ڈاکے نہیں ڈالے گا، وہ قوم کے مال کا تحفظ کرے گا۔ انہوں نے کہا تھا ہم سادہ طرز حکومت اختیار کریں گے، سادہ طرز حکومت۔ میرے دوستو، اور سادہ طرز حکومت کی حالت یہ ہے کہ آج وزیروں مشیروں کی تعداد وہ 50 کو کراس کر رہی ہے، 50 کو کراس کر رہی ہے، اور وہ وزیر مشیر کون ہے؟ کوئی امریکہ کا شہری، کوئی کینیڈا کا شہری، کوئی برطانیہ کا شہری۔ انہیں نہیں معلوم کہ پاکستان اور حجرہ شاہ مقیم کا غریب آدمی زندگی کیسے گزارتا ہے، اسے نہیں معلوم اس کا چولہا کیسے جلتا ہے، اسے نہیں معلوم وہ اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دلاتا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جماعت اسلامی ایک سادہ طرز حکومت کا نقشہ رکھتی ہے جس میں پروٹوکول نہیں ہے، پروٹوکول نہیں ہے، جس میں غریب قوم کا پیسہ وہ عیاشیوں پہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کے پی کے میں جناب سراج الحق صاحب جب سینئر وزیر تھے، سینئر وزیر تھے، 2 دفعہ سینئر وزیر رہے صوبہ کے پی کے میں، اور وہاں کے سرکاری افسروں نے بتایا، انہوں نے کہا ان سے پہلے بھی سینئر وزیر ہوا کرتے تھے، لیکن سینئر وزیر کیسے تھے؟ کہتے ہیں پوری رات ان کوٹھیوں اور بنگلوں سے گانوں کی آوازیں آتی تھیں، ان کوٹھیوں اور بنگلوں سے رات بھر گانے کی محفلیں چلتی تھیں۔ کہتے ہیں صبح جا کے جب صفائی کرتے ہم شراب کی بوتلیں اٹھایا کرتے تھے، شراب کی بوتلیں اٹھایا کرتے تھے، لیکن یہ کیسا اللہ کا بندہ آیا، یہ کیسا اللہ کا بندہ آیا، رات کو آواز آتی تو قرآن کی آواز آتی، صبح پہنچتے تو وہاں پہ نماز فجر کی ادائیگی ہوتی، نماز فجر کی ادائیگی ہوتی۔ پاکستان کو ایسے حکمران چاہیے، پاکستان کو ایسے حکمران چاہیے، چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے۔ ایسے حکمران نہیں چاہیے کہ قومی اسمبلی میں ایک ہندو رکن اسمبلی نے جس کا تعلق سندھ کے ساتھ تھا، اس نے قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا، اس نے کہا شراب پہ پابندی لگنی چاہیے۔ ہندو رکن اسمبلی تھا، اس نے کہا شراب پہ پابندی لگنی چاہیے۔ اس اسمبلی میں بل پیش کیا جس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن حیرت ہوگی آپ کو یہ سن کر کے کہ میرے دوستو، اس نے بل پاس کیا اور وہاں اس اسمبلی نے پوری پاکستانی قوم کے سر شرم سے جھک گئے جب 3
تینوں بڑی پارٹیوں نے، جو آج اقتدار میں ہے، جو کل اقتدار میں تھی اور اس سے پہلے اقتدار میں تھی، تینوں پارٹیاں کٹھی ہوئیں اور تینوں نے کٹھے ہو کے پتہ ہے کیا کہا شراب پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، شراب جاری رہنی چاہیے، اس کے لائسنس بھی جاری رہنے چاہیے۔ میرے دوستو، اس لیے میں آپ سے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے جد و جہد کو آگے بڑھانا ہے۔ ہمارے محبت رسول کے تقاضے تب تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک پاکستان کی سرزمین پہ ظالمانہ نظام کا خاتمہ نہ ہو جائے اور یہاں پہ آقا کریم علیہ السلام کا لایا ہوا مبارک نظام قائم نہ ہو جائے۔ آپ نے جد و جہد کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سنیے، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ میری امت کے لوگوں، جو تم میں سے کسی ظالم کا ساتھی بنا، جو تم میں سے کسی ظالم کا حمایتی بنا، جس کسی نے ظالم کا ساتھ دیا اور تمہارے ساتھ دینے کے لیے وہ ظالم اور طاقتور ہو گیا، ہم ساتھ دیتے رہے، ہم سانپ کو دودھ پلاتے رہے اور وہ سانپ آہستہ آہستہ اژدہا بن گیا، وہ اژدہا بن گیا، ہم ظالم کا ساتھ دیتے رہے، وہ ظالم اور طاقتور ہو گیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا ظالم کا ساتھ دینے والوں، پھر تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے تہیہ کریں، آج اللہ کے گھر میں وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی آئندہ زندگی میں جو گزر گئی سو گزر گئی، ہم اپنی آئندہ زندگی میں کبھی کسی ظالم کے ساتھی، ہاتھ اٹھا کے کہیں ظالم کے ساتھی نہیں بنیں گے، اور ہاتھ اٹھانے میں کنجوسی سے کام نہ لیں، یہ اٹھا ہوا ہاتھ بھی قیامت والے دن گواہی دے گا، یہ اٹھا ہوا ہاتھ بھی گواہی دے گا، ہم کسی ظالم کے ساتھی نہیں بنیں گے۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں، لیکن اللہ کی کبریائی کو بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ نہیں، اس ابھی بھی کچھ لوگ خاموش ہیں، کچھ نوجوانوں نے سمجھا کہ شاید اچانک نعرہ لگ گیا ہے۔ دیکھیے، اللہ کی کبریائی کو بلند کرنا، یہاں تو لوگ جھوٹے دنیا پرست سیاستدانوں کے لیے گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگاتے ہیں، ہم تو اللہ کی کبریائی کو بلند کر رہے ہیں، اللہ کی کبریائی کو، اور اللہ کی کبریائی کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی جماعت اسلامی کا پیغام ہے۔ جب امریکہ آج سے 20 سال پہلے افغانستان میں آیا تھا تو دنیا پرست پاکستان میں بھی کہتے تھے امریکہ کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، اس لیے کہ جہاں گیا ہے وہاں سے واپس نہیں جاتا، یہ اتنی بڑی طاقت ہے۔ اور جماعت اسلامی کے مرد کلندر سید منور حسن نے اس وقت بھی کہا تھا یہ شیطان امریکہ ان افغانستان کے پہاڑوں میں ذلیل ہوگا۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم امریکہ کو بڑا نہیں مانتے، ہم ایک اللہ کو بڑا مانتے ہیں۔ میرے دوستو، 20 سالوں کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ 20 سالوں کے بعد نتیجہ یہ نکلا، وہ امریکہ، اس کے ڈالر، اس کے ڈیزی کٹر بم، اس کے طیارے، اس کی ٹیکنالوجی افغانستان کے پہاڑوں میں برباد ہو گئی۔ وہ افغانستان سے ذلیل اور رسوا ہو کے نکلا۔ ثابت کیا ہوا؟ کوئی دنیا کی سپر پاور نہیں ہے، نہ امریکہ، نہ کوئی دنیا کا شیطان، ہمارا ایمان ہے ایک اللہ دنیا کی سپر پاور ہے، ایک اللہ، ان الحکم الا للہ، ایک اللہ دنیا کی سپر پاور ہے، لا الہ الا اللہ۔ غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں۔ میرے دوستو، ایک اللہ دنیا کی سپر پاور ہے، ایک اللہ دنیا کی سپر پاور ہے۔ اور یاد رکھیے، اپنے اس عقیدے میں کوئی کمزوری کبھی نہ لائیے گا۔ اس عقیدے میں کمزوری آئی تو پھر یہ معاملہ شرک کی طرف چل پڑتا ہے، یہ معاملہ شرک کی طرف نکل جاتا ہے۔ ایک اللہ دنیا کی سپر پاور، باقی سب کچھ تباہ ہونے والا، ختم ہونے والا ہے۔ ایک اللہ حیٌ ہے، قیوم ہے، باقی ہے۔ اور سنیے،
وہ حدیث مبارکہ سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، اور اس کے ساتھ میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا کا اختیار دیا۔ یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دنیا میں ایک دعا کا اختیار دیا کہ آپ یہ دعا مانگنا چاہیں تو مانگ لیں، اللہ فوراً قبول کر لے گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو اللہ نے اختیار دیا۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنا وہ اختیار فوراً ہی دنیا میں استعمال کر لیا۔ اللہ نے اختیار دیا اور ہر نبی نے وہ اختیار دنیا میں استعمال کر لیا۔ آگے سنیے میرے اور آپ کے پیارے آقا کیا فرما رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ان اختبات دعوتی، میں نے اپنی دعا کو محفوظ کر لیا۔ کب کے لیے؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے میں نے محفوظ کر لیا ہے۔ کس کام کے لیے؟ آپ نے فرمایا کس کام کے لیے؟ شفاعتاً لامتی، اپنی امت کی شفاعت کے لیے میں نے وہ دعا سنبھال کے رکھ لی ہے، وہ دعا سنبھال کے رکھ لی ہے۔ لیکن وہ کس کو ملے گی وہ شفاعت؟ کس کو ملے گی؟ جو فرما بردار امتی ہوگا۔ جی فرما بردار امتی، جو فرما بردار امتی ہوگا۔ ایک جواب، اور جواب کیا ہے؟ کس کو ملے گی یہ؟ جی کوئی جواب ہے؟ جو تابع دار ہوگا۔ کوئی اور جواب کسی کے پاس ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ویسے اس شفاعت کو تو سب لینا چاہتے ہیں نا، سب لینا چاہتے ہیں۔ جو لینا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں نا، ہم حضور کی شفاعت کو لینا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ، انشاءاللہ وہ شفاعت ملے گی ہر اس شخص کو، من ماتا، جو اس حالت میں مرے گا، اس حالت میں مرے گا، لا یشرک باللہ شیئا، جس نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کے حکم کو ماننا بھی شرک ہے۔ اللہ کی کبریائی کے علاوہ کسی اور کو بڑا ماننا بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہم کبھی شرک نہیں کریں گے، انشاءاللہ شرک نہیں کریں گے، حق کے لیے جئیں گے۔ اور وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تم نے، ماشاءاللہ یہ شعر تو آپ سب کو یاد ہے، اور حجرہ شاہ مقیم کے لوگ بڑے باذوق ہیں کہ محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور ایک اور بھی، وہ بھی اقبال نہیں کہا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور انشاءاللہ یہ اجالا جاری ہے، اور یہ اجالا مکمل ہو کر کے رہے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔